تو اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اس کی برکتیں عطا کرے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے نا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق ہم نے مومنین پر احسان کیا، تحقیق ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ احسان یہ کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنا رسول ان میں مبعوث کیا۔ اب مننا یا منو مانے ہوتے ہیں احسان کرنے کے، اور اس آیت میں اللہ ہم پر احسان کر نہیں رہا، میں اس سے بھی بہتر لفظ استعمال کروں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی وجہ سے، کہ اللہ اس آیت میں ہم پر احسان کر نہیں رہا، اللہ اس آیت کے ذریعے ہم پر احسان جتلا رہا ہے۔ باقاعدہ اللہ نے ہم پر احسان جتلایا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، یہ احسان جتلانا ہے۔ کسی نعمت کا اللہ نے ہم پر احسان جتلایا نہیں۔ واحد حضور ایسی نعمت ہے کہ اللہ حضور کا ہم پر باقاعدہ قرآن میں احسان جتلاتا ہے۔ یہ حضور کے اعلیٰ اور بڑی اور نعمت عظمیٰ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ ہم پر احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ پڑھا لکھا تاجر طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے، آپ بات مجھے بتائیں، احسان تو اگر بندہ بھی بندے پر کر دے، بندہ بھی بندے پر احسان کر دے، تو احسان جس پر کیا جائے نا، اگر وہ خاندانی ہو نا، خاندانی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نسلی، خاندانی، تو خاندانی بندے پر احسان کر دیا جائے نا، تو خاندانی آدمی مرتا مر جاتا ہے، احسان کرنے والے کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتا، اور کہتا ہے کہ میری نسلیں بھی اس احسان کو یاد رکھیں گی۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا ہے اس کے غلام بن کے رہنا کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے۔ ایک گل باقاعدہ معاشرے چ ہوندی ہے، بندہ بندے تے احسان کرے تاں انج ہوندا ہے، تے ایتھے ایک بندے نے ایک بندے تے احسان کیتا، تے بندہ او ہے احسان کرن والا جن احسان کیتا، او بندہ نبیاں تو بعد سب تو افضل ہے۔ دیر لگے گی تو انہوں پہنچتے ہوئے، میں کچھ کیا ہے جندہ میں نہ لیا نا، ان دے نہ تے ایڈی ہونی آواز بڑھنی نہیں، کیونکہ خطیب پنڈیوں نہیں نہ آیا، خطیب پنڈیوں نہیں نہ آیا، خطیب لاہور دا ہی ہے، تے مجمع بھی پنڈی دا نہیں نا، مجمع بھی لاہور دا ہے، تے مجمع چ رافضی کوئی نہیں بیٹھا، سارے سنی بیٹھے نے، تے میں نا لواں حضرت ابو بکر دا۔ پھر سنو، احسان ایک بندے نے کیتا تے ایک بندے تے کیتا، تے جنہیں احسان کیتا ہے وہ نبیاں تو بعد سب تو افضل ہے، تے انہیں جدے ہوتے احسان کیتا ہے وہ نبیاں وچوں سب تو افضل ہے، جنہیں احسان کیتا وہ نبیاں تو بعد سب تو افضل ہے، تے جن دے اتے احسان کیتا گیا ہے وہ نبیاں چوں سب تو افضل ہے، احسان کرن والا نبیاں تو بعد سب تو افضل ہے۔ اسی جمعے پڑھنے ہونے افضل البشر
بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق. اے تحقیق تو ثابت ہے. یہ تو ثابت ہے باؤ جی. اس تحقیق حضرت عمر شامل نہیں. اے تحقیق حضرت عثمان غنی دی ہے. اے تحقیق مولا علی پاک دی ہے کہ نبیاں تو بعد جڑا سب تو افضل ہے ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق دی ہے. انہیں احسان کیتا حضرت ابو بکر نے کدے دے حضور دے. تے سرکار نے کی فرمایا؟ میں ایک جملہ کیا سی جے احسان کیتا جائے تے بندہ ہوئے خاندانی. بندہ ہوئے ہون منو دسنا احسان کیتا جائے تے بندہ خاندانی ہوئے تے احسان نہیں بھولدا تے حضور تو ود کدا خاندان ہے. جی سونے تو ود کدا خاندان ہے. حضور نے فرمایا میں پاک پشتاں چوں پاک پشتاں وچ منتقل کیتا گیا ہاں. یا رسول اللہ سونے نے پتہ کیا آکھیا میں پاک پشتاں چوں پاک پشتاں چ منتقل کیتا گیا ہاں. یعنی نبی دا خاندان خالی چنگا ہی نہیں پاک بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میرا جو موضوع آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں پلے پڑ رہا؟ اوہی کیا سرکار نے جو کہنا چاہیے تھا. سرکار نے فرمایا میں جنہ جنہ احسان کیتا نا میرے تے سارے دا احسان لا چھڑیا. میں سارے دا احسان ہائے ہائے ہائے. فرمایا ایک ابو بکر دا احسان جڑا ہے نا ایدہ بدلہ حشر آلے دن رب ہی لائے گا. اچھا میں تھوڑے کو سوال کراں. بڑے لکھے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو. حضرت جی وڈے حضور نہیں یا وڈے ابو بکر نے؟ حضور وڈے نے نا گل ہی آئی ہے. بڑے حضور ہیں یا بڑے ابو بکر ہیں؟ تے جد حضور وڈے نے تے وڈے نو کی اوکھے نکے دا بدلہ لان؟ یار میں پوچھتا ہوں بڑے حضور ہیں حضور نو کی تھوڑے کیڑی شے میں جڑی حضور کول نہیں؟ فرمایا سب کا بدلہ اتار دیا ہے. ابو بکر کا بدلہ حشر والے دن اللہ اتارے گا. تے میں پوچھنا چاہنا سرکار کیوں نہیں لاندے بے؟ میں پوچھنا چاہنا سرکار کیوں نہیں اتار رہے بدلہ؟ نہیں اتار سکتے؟ بولو نہیں اتار سکتے؟ ایک سیکنڈ چ اتار سکتے ہیں لیکن دسیا حضور نے کی ہے کہ میرے تو چنگا خاندان کسے دا نہیں. دسیا حضور نے کی ہے میرے تو چنگا خاندان کسے دا. فرمایا میں چاہواں تے بدلہ اتار دواں لیکن چونکہ احسان انہیں کیتا ہے جڑا افضل البشر بعد الانبیاء تے لفظ انبیاء آ رہا نا بعد الانبیاء ہے افضل البشر بعد الانبیاء. لہذا میں چاہنا نبیاں تو بعد جڑا سب تو افضل احسان انہیں کیتا ہے تے جڑا نبیاں وچوں میں ماں تے جڑا میرے تو بھی افضل بدلہ او لائے. جڑا میرے تو بھی آلہ ہے جڑا میرا بھی رب ہے بدلہ او اتارے. ہوندہ نا مرید آپ بھی کچھ ہے دینا چاہے تے دے سکتا لیکن اندہ آج تینوں پیران دے ہتھوں دے ماں ہوندہ کہ نہیں؟ اکثر میں ویکھیا آستانے تے پروگرام ہوئے نا تے جڑا پروگرام والا ہوندہ لفافہ سانو وہ بھی دے سکتا ہے لیکن وہ دے پیر بیٹھے ہوندے نے وہ پیران دے ہتھے جو دیندہ اندہ حضرت پیش ان پیران تو دیوان دا کی مطلب ہے پیسے دینے نے تو دے دے پیسے ہی دیوانے نے تو دے دے پیران دے ہاتھی دے کے سانو دیوان دا کی مقصد ہے کیوں
دے تے میں بھی سکنا لیکن ادھروں دیواں گا تہاڈی عزت زیادہ ودے گی. ہن تسی آپ سمجھنا اگلی گل تہاڈی ہے جواب تو حضور بھی دے سکتے تھے. ارے بدلہ تو حضور بھی اتار سکتے تھے لیکن حضور نے کہا رب اتارے گا. کیوں؟ ابو بکر میں تیری عزت اور بڑھانا چاہتا ہوں. کسی نے میرے حضرت سے پوچھا حضور یہ جو اللہ حشر والے دن اتارے گا بدلہ اس بدلے میں دے گا کیا؟ دے گا کیا؟ تو جواب آیا ثواب ملے گا. تو ثواب کی تو وہ جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ ثواب تو دنیا میں ملنا ہے. تو دوسرا جواب ہے جنت ملے گی. تو جنت تو حضور نے کئی مرتبہ دنیا میں ہی دے دی ابو بکر کو. ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ دے دی اور آج تک رکھا بھی جنت میں ہوا ہے اپنے ساتھ. حضور کے گنبد میں گنبد خضرا کے نیچے آرام کر رہے ہیں دونوں. اب سوال ہے کیا ملے گا؟ اب یہ ایسا سوال تھا کہ میں نے کتابوں میں ڈھونڈا کبھی کتابوں میں ملا بھی نہیں. سینے سے مل سکتا تھا اور وہ سینہ کسی ولی کا ہی ہوگا. اللہ اس احسان میں دے گا کیا؟ حضرت نے تھوڑی دیر یوں سر جھکایا اور سر اٹھا کے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے تو یہی لگتا ہے حشر والے دن اس احسان کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ ابو بکر کے صدقے میں ہی حضور کی ساری امت بخش دے گا. فرمایا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ حشر والے دن اللہ ابو بکر کے صدقے میں ہی حضور کی ساری امت بخش دے گا. اچھا یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے. حضرت مولانا مفتی شریف ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو ایک دن ہمارے پیر خانے پر ہی ذکر کیا. موجم الصغیر یا موجم الکبیر میں آپ نے ذکر کیا. میں نے پڑھی خود نہیں ہے اس لیے مجھے حوالے کا پتہ نہیں. روایت انہوں نے کیا. توجہ بہت رکھیے گا میری بات کی طرف. ایک دن ایک نابینا مسجد میں داخل ہوا مسجد نبوی شریف میں. اور جب نابینا مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے تھے. حضور بھی ساتھ تھے لیکن شاید اس کو نابینا تھا تو سمجھ نہ آئی کیونکہ شاید آواز حضرت ابو بکر صدیق کی آ رہی تھی. تو مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہو کر اس نے سنا کہ ابو بکر کی آواز آ رہی ہے تو اس نے آ کر سیدھا حضرت ابو بکر کی داڑھی کو پکڑ لیا. اس نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق کی داڑھی کو پکڑ لیا اور حضرت ابو بکر صدیق کی داڑھی کو پکڑ کر اس نے جملہ کہا. اس نے کہا یا اللہ ابو بکر کی داڑھی کا صدقہ ابو بکر کی داڑھی کا صدقہ مجھے میری آنکھیں واپس کر دے. ابو بکر کی داڑھی کا صدقہ مجھے میری آنکھیں دے دے. میں نابینا ہوں بینا ہو جاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابھی اس نے ہاتھ ہٹائے نہیں تھے. ابھی اس نے ہاتھ ہٹائے نہیں تھے اللہ نے آنکھیں دے دی. نابینا تھا بینا ہو گیا. نابینا تھا بینا ہو گیا. اب جب یہ سارا منظر حضور نے دیکھا نا تو سرکار نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا او آنے والے یہ تو نے کیا کیا؟ او آنے والے یہ کیا کیا؟ حضور آپ بھی بیٹھے کیا ہوا؟ فرمایا ہوئے 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 ہون سننا جملہ اللہ. فرمایا جب تو آئی گیا تھا اور تو نے میرے ابو بکر کی داڑھی کو پکڑ ہی لیا تھا تو میرے ابو بکر کی داڑھی کو پکڑ کر صرف اپنی آنکھیں مانگی. آج اگر تو میرے ابو بکر کی داڑھی کو پکڑ کر میری امت کے ہر نابینا کے لیے آنکھیں مانگ لیتا تو اللہ ابو بکر کی داڑھی کا اتنا حیا کرتا اللہ سارے نابیناؤں کو آنکھیں عطا کر دیتا. ہے جی یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق.
آنے والے جب تو آج ہو گیا تھا، آنے والے جب تو نے مانگ ہی لیا تھا اور میرے ابو بکر کی داڑھی پر ہاتھ رکھ ہی دیے تھے، تو میرے ابو بکر کی سفید داڑھی کا تو رب ایسا حیا فرماتا ہے اللہ یہ آنسو قبول کرے، اللہ وہ آنسو قبول کرے۔ مجمع میں ایک بندہ بھی رو پڑے سمجھو ساری محفل قبول ہو گئی۔ یہاں تو 3-4 روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہاں تو 3-4 کے آنسو نکل رہے ہیں، اور بات بھی اس ہستی کی ہو رہی ہے جس کا ذکر مصطفیٰ کو خوش کرتا ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر خدا کو خوش کرتا ہے۔ اس ہستی کا نام لے رہا اور بات بھی اس ہستی کی ہو رہی ہے، تو اب اپنے ایمان سے بتاؤ اور فیصلہ کرو اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان مصطفیٰ پر، اور مصطفیٰ چاہے تو خود بدلہ اتار دے لیکن حضور نہیں اتار رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو عشر کے دن رب صدیق اکبر کا مقام بھی ظاہر کرے، اور صدیق اکبر کے بدلے ہی ساری امت کو بخش کر اللہ مصطفیٰ کو بھی راضی کر دے۔ بھائی توجہ، اتنی اونچی آواز ابھی تک نہ آئی ہو۔ احسان ابو بکر کرے تو حضور کے احسان کا بدلہ وہ اتارے گا جو سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے ابو بکر کا رتبہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا ابو بکر احسان کرے تو رب بدلہ اتارے، لیکن رب خود ہی احسان کرے۔ اب بدلہ کون اتارے گا؟ اب بتاؤ نا۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو رب نے اتار دیا، لیکن جب رب احسان کرے ہن دسو ہائے 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 ہائے، اب کیا ہوگا؟ ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو اتار دیا رب نے کیونکہ رب بڑا ہے، لیکن جب رب ہی کہہ دے لقد من اللہ ہم نے احسان کیا، تو ادھر تو بدلہ اتار دیا رب نے، لیکن جب رب ہی کہہ دے میں نے احسان کیا، ہن بدلہ کون لائے گا؟ ہن دسو کی بنے گا؟ ہائے 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 ہائے، اب بدلہ نہیں اتر سکتا۔ اب بدلہ یا اللہ ابو بکر کا بدلہ تو نے اتار دیا، لیکن اب تو احسان ہی تو کر رہا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ فرمایا ہن تساں بدلہ تے لانا نہیں نا، کیونکہ تسی لا سکتے نہیں، تو یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا میں تے بدلہ لایا کہ میں وڈا وہاں ساریاں تو تے میں بدلہ لا سکنا وہاں، میرا بدلہ تے کوئی نہیں لا سکتا، یا اللہ کریے کی؟ فرمایا ہن تساں اور کچھ نہیں کرنا، تساں رل کے میلاد بنا کے شکر کرنا۔